السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس سے پیچھے احکام بیان ہوئے حرام چیزوں سے متعلق، اب حلال چیزوں کی بات کی جا رہی اس آیت کے اندر۔ تو جو چیزیں حرام ہیں ان کی پوری ڈیٹیل دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں انسان ان کو اپنے لیے خوشگوار پاکیزہ سمجھتے ہیں تو وہ ان کو کھا لیں۔ اگر وہ ان کو خوشگوار نہیں سمجھتے، ان کی طبیعت کے وہ مطابق نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ نہ کھائیں۔ تو یہاں پر انسانوں نے اب دیکھنا ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، خوشگوار ہے، ان کے اوپر کوئی برے اثرات تو مرتب نہیں ہوتے، ان کی طبیعت کے اعتبار سے، ان کے مزاج کے اعتبار سے بنیادی چیز ہے کہ وہ ہائیجینیکل ہو۔ اب ہائیجینیکل میں بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے کوئی چیز نقصان دہ ہو۔ فار ایگزامپل کسی کو کوئی الرجی ہے تو اس میں اس کو فار ایگزامپل کو انڈے کی زردی یا پالک یا مچھلی کا گوشت اس کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، وہ اس کو جیسے ہی کھاتا ہے اس کو مزید الرجی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں پھر انسانوں نے دیکھنی ہیں کہ ان کے آب و ہوا، ماحول، مزاج، طبیعت، اس کے لحاظ سے جو چیزیں وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ ان کو کھائیں، اور ان میں سے جو حلال پاکیزہ ہیں لیکن ان کی صحت کے لیے ان میں سے اگر کوئی چیز مضر ہے تو وہ ان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ اب فیصلہ انسانوں نے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیٹیل نہیں دی کہ وہ جانوروں کی پوری لسٹ دے آپ کو، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ جب ایک اصولی چیز پیچھے بتا دی گئی ہے کہ یہ حرام ہے، تو بقیہ جو چیزیں ہیں وہ انسانوں نے خود دیکھنی ہیں کہ وہ ان کے لیے ہائیجینیکل ہے، پاکیزہ ہے، حلالن طیبن، تو ٹھیک ہے وہ ان کو استعمال کریں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں۔ اب یہ انسانوں کے اوپر آ جائے گا، اور ہر خطہ کے لوگ جو ہیں وہ ان کے کھانے مختلف ہیں، ان کی ریسیپی مختلف ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس آیت کو، آیت نمبر 4، سورہ المائدہ آیت نمبر 4۔ کہہ یہ رہا ہے کہ یسألونک، اے رسول وہ تجھ سے پوچھتے ہیں۔ اب پھر یہ دیکھیں وہی چیز آ رہی ہے جو پیچھے ہم نے فتویٰ سے ریلیٹڈ، وہ جو پیچھے آیت گزری تھی سورہ النساء کے آخر میں، یہ انداز قرآن کریم میں چلا جا رہا ہے۔ قوانین کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ اپنی طرف سے قوانین دیتا ہے، رسول کو اختیار نہیں کہ وہ قانون بتائے گا، لیکن قانون دینے والا اللہ ہے۔ رسول اپنی طرف سے قانون نہیں دیتا تھا، کوئی بھی رسول۔ اللہ نے قانون دیا، رسول نے آگے پھر لوگوں تک اس کو کنوے کیا کہ اللہ کا فلاں معاملے میں یہ قانون ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اس کا اختیار کسی نبی کے پاس نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز آ رہی ہے کہ اے رسول وہ تجھ سے پوچھتے ہیں۔ اب اللہ ان کو بتا رہا ہے پوچھتے کیا ہیں، پہلے وہ دیکھیں الفاظ کیا ہیں۔ کہتا ہے کہ ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اب یہ سوال اب قانونی حیثیت کا سوال ہے، نہیں ہے، ایک قانون پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ لوگ رسول سے پوچھ رہے ہیں یا پوچھ رہے تھے، تو وہ ایک قانون تھا کہ کون کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں، کیونکہ پیچھے حرام چیزوں سے متعلق پوری ڈیٹیل آ چکی ہے۔ اب حلال چیزوں کے متعلق پوچھا جا رہا ہے رسول سے، تو اب رسول خود نہیں بتا رہا بلکہ اللہ رسول کو کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کل، تو کہہ دے، اے رسول تو کہہ دے ان سے۔ اب رسول جو بھی اس قرآن کے اندر، اس رسول کا جو بھی قول ہے
تو وہ اللہ کے کہے ہو کہ اللہ کا ہی کہا ہوا ہے، رسول کی زبانی اللہ نے کہا، کیونکہ اللہ تو لوگوں سے نہیں کہہ رہا تھا، اللہ نے اپنا نمائندہ زمین کے اوپر اپنے رسول کو، زمین کے اوپر اللہ کی اتھارٹی رسول کو اللہ بتاتا تھا، اور آگے رسول لوگوں کو بتاتا تھا۔ تو یہ اس طرح سے ہے، تو کہہ دے، یعنی قانون اللہ نے ہی دیا، رسول نے صرف کہا، بتایا، بذریعہ رسول لوگوں کے پاس وہ قانون پہنچا اللہ کا۔ تو رسول نے اپنا کوئی قانون نہیں بتایا کہ یہ کھا لو یا یہ نہ کھاؤ۔ یہ انداز آپ نے سمجھنا ہے، اس کے اوپر ہم کافی پیچھے واضح کر چکے ہیں یہ چیز۔ تو کہہ دے، کیا کہہ دے؟ کیا یہ رہا ہے کہ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر پاکیزہ چیزوں کی ڈیٹیل دینے کی تو ضرورت ہی نہیں، پیچھے حرام کی ڈیٹیل دی جا چکی ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں بچتی ہیں تو ان میں دیکھو جن کو تم پاکیزہ حلال سمجھتے ہو وہ تم کھا لو۔ یہاں پر طیبات کا لفظ ہے، جو بھی طیبات ہیں جن کو تم پاکیزہ سمجھتے ہو وہ تم کھا لو۔ اور آگے کیا یہ رہا ہے کہ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، یہ جواری ہوتا ہے یہ جو جانور شکار کے لیے سدھایا جائے کہ اس نے شکار کرنا ہے، جانور کو پکڑنا ہے، تو وہ جو شکاری جانور ہوتا ہے نا، عربی میں جواری ہی بولتے ہیں اس کو۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ اور تم نے شکاری جانور سدھائے، ان کا شکار حلال ہے۔ جو بھی، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگ شکار کرنے کے لیے جانوروں کو سدھاتے ہیں، تو وہ پھر جانور ان کے لیے، وہ جو شکاری جانور ہوتا ہے شکار پکڑ کر لاتا ہے۔ یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی روح سے جو تم شکار کرتے ہو، اس صورت میں بھی وہ شکار جس کا تم نے جانور کا کیا ہے، جو طیب ہے جانور، حلال ہے، تو کہتا ہے یہ حلال ہے تمہارے لیے، تم ایسا کر سکتے ہو کہ جانور سدھا کے اس کے روح سے شکار کرو۔ تو کہتا ہے یہ ان کا شکار حلال ہے، شکاری جانور نہیں، جس کو وہ شکاری جانور پکڑ کر لاتا ہے، اگر وہ حلال جانور ہے تو وہ پھر تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے۔ تو کہتا ہے یہ جائز ہے، تم کر سکتے ہو۔ اور آگے کہہ رہا ہے، لفظ ہے مکلبین، جن جانوروں کو تم شکاری بنانے والے ہو، یعنی مزید اس کی وضاحت آ گئی نا کہ جن جانوروں کو تم نے شکاری بنایا، ان کو سدھایا اور ان کی روح سے تم نے شکار کیا کسی حلال پاکیزہ جانور کا، تو کہتا ہے یہ جانور، یہ جو شکار ہے، اس طرح سے تم جو شکار کرتے ہو یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، تم کر سکتے ہو۔ اور آگے پھر اس کی وضاحت کر رہا ہے، کہتا ہے تُعَلِّمُونَہُنَّ مِمَّا، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو، تُعَلِّمُونَہُنَّ، تم انہیں سکھاتے ہو، یعنی وہ جو جانور ہیں شکاری، ان کو تم سکھاتے ہو۔ کیا سکھاتے ہو؟ اس میں سے جو، کیا آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ علمکم اللہ، اللہ نے تمہیں عقلی صلاحیت دے کر سکھلایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی یہ یوں کہہ لیں کہ یہ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے انسانوں کو عقل کی، جس کی روح سے وہ جانور کو سدھاتے ہیں، جانور کو ٹرینڈ کرتے ہیں، وہ جانور ان کے لیے شکار پکڑ کر لاتا ہے۔ قرآن کریم اب اس کی بات کر رہا ہے کہ یہ جو عقلی صلاحیت اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہیں سکھائی ہے، دی ہے کہ تم شکاری جانور کو سدھاؤ، ٹرین کرو اور ان کی روح سے جو طیب جانور ہے ان کا شکار کرو،
تو یہ جائز ہے تمہارے لیے، تم ایسا کر سکتے ہو، یہ ان کا جو شکار ہے یہ حلال ہے، یہ چیز کہی جا رہی ہے اس۔ اور آگے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا، چنانچہ تم کھاؤ اس میں سے جو، کیا، کس میں سے جو، آگے اس کا بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ امسکنا علیکم، وہ شکاری جانور شکار کر کے تمہارے لیے پکڑ رکھیں۔ اب شکاری جانور جو ہوتا ہے وہ شکار کے پیچھے دوڑتا ہے، اس شکار کو وہ پکڑ لیتا ہے، تو جب وہ پکڑتا ہے، یہ اس کی بات کر رہا ہے، امسکنا علیکم، کہ وہ تمہارے لیے شکار کو پکڑے تو تم پھر کیا ہے، وہ جو شکار ہے اس کو تم کھا سکتے ہو۔ شکاری جانور کا کیا ہوا شکار، اگر وہ جانور جو ہے، شکار جو ہے حلال جانور ہے، تو تم اس کو کھا سکتے ہو۔ یہاں پر یہ چیز ہوگی۔ اور آگے ایک اور چیز کہی گئی، کیا یہ رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم اس شکار کیے گئے جانور پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تم اللہ کا نام لے لیا کرو، علیہ، اس جانور پر، وہ جس کا تم نے شکار کیا ہے، وہ اس کے اوپر تم اللہ کا نام لے لیا کرو۔ ظاہر اس کو ذبح کرنا ہے نا، تو کہتا ہے اس کے اوپر اللہ کا نام لے لیا کرو، اس لیے کہ جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے یہ جانور بنائے، جس نے تمہیں بنایا، تم اسی کی اجازت سے یہ کھا رہے ہو نا، تو پھر اسی کا ہی نام لو۔ کسی اور دیوتا کا، گاڈ کا، بت کا، یا کسی جن کو تم خدا کا شریک سمجھو، اس کا نام تو نہیں لینا، تو اسی کا نام لینا ہے جس کا یہ سب کچھ ہے، جس کی اجازت سے تم یہ کھا رہے ہو، اس کا نام لو۔ اور آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچو اور ان کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو۔ یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ کے یہ معنی ہوتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس سے بات نہیں سمجھ آتی، کیا چیز، کس چیز کی پرہیزگاری؟ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچنا، ان کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا، تو یہ بچنا اور ڈرنا دونوں معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ہر چیز کا اللہ نے حساب لینا ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا سے مراد یہ ہے کہ تمہارا جو بھی عمل ہوتا ہے، اچھا یا برا، وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے، وہ اکاؤنٹ فار ہو جاتا ہے۔ نتیجہ جو ہے وہ کسی کا اسی وقت برآمد ہو جاتا ہے، کسی کا بعد میں برآمد ہوتا ہے، لیکن وہ حساب ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا یا برا کام اور اس کا یہ نتیجہ ہوگا، وہ اسی وقت ہو جائے یا کچھ عرصہ ٹھہر کے ہو جائے۔ یہ کچھ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسانوں نے نظام کیسا بنایا۔ اگر نظام قرآن کے قانون کے مطابق ہوگا تو جلدی نتیجہ ظاہر ہو جائے گا، اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے، ظلم پر مبنی نظام ہے، عدالتوں کے اندر ظلم ہے، انصاف ہی نہیں ہے، عدل ہی نہیں ہے، نام کی عدالتیں ہیں، رشوت ہے، سفارش ہے، تو اس کی روح سے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر وہ جو قیامت کا دن ہے وہ تو رکھا ہی اسی لیے ہے کہ بالآخر یہاں تو پھر حساب ہوگا۔ اگر تم دنیا میں نظام بنا لو، الدین قائم کر لو، تو دنیا میں یہ جلدی سارا معاملہ ہو جائے گا، فوراً نتیجہ برآمد ہو جائے گا۔ جیسے رسول کے دور میں کیا ہوا کہ جب نظام قائم ہوا تو ہر چیز کا نتیجہ فوراً برآمد ہو رہا تھا، جب وہ نظام ختم کر دیا گیا بعد میں، تو وہ پھر نتائج جو ہیں وہ بھی پھر اسی طرح کہ وہ کوئی نتیجہ کسی چیز کا برآمد ہی نہیں ہو رہا، تباہی ہے۔ آپ بھی یہی ہے، اس لیے کہ انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہے تو اللہ کا حساب وہ تو مرتب ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ میں آ رہا ہے، پھر نتیجہ لیٹ ہو جائے گا۔
تو نتیجہ فوراً اسی وقت ہوگا نا جب نظام، اللہ کا نظام جب اس دنیا میں قائم ہوگا۔ اگر نہیں انسان قائم کرتے تو ٹھیک ہے، وہ پھر قیامت کو تو وہ پھر ان کے جواب دہ ہے۔ تو یہ چیز ہے قیامت کا، یہ جو ایمان ہے قیامت کے اوپر، یہ بڑا اہم ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہم ادروائز مسلم نہیں ہیں۔ ہم مسلم یہ جو قیامت کا یہ جو ایمان ہے اسی کی روح سے مسلم ہے کہ ہمارے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے، اچھا عمل اچھا نتیجہ، برا عمل برا نتیجہ۔ یہاں اس دنیا میں اگر نظام قائم ہے تو ملے گا، نہیں ہے تو پھر آخرت میں۔ تو قرآن کریم کا ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔